ہمارا مومن بچے، لیکن پھر بھی کچھ حدود ہیں. تو ایسے ہی جادو والے مسئلے میں بھی حدود ہیں. تو وہاں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل داءً الا انزل له شفاء. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اللہ نے اس کی شفا بھی نازل کی ہے، اگرچہ وہ شفا کی پڑیا کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ وہ کس دانے میں ہے، کس پتے میں ہے، وہ کس ریڑھ میں ہے. یہ عمر کو ریڑھوں وغیرہ کا اچھا پتہ ہے. تو وہ یعنی شفا اس کی نازل ہوئی ہے. آگے کس حکیم کے علم میں ہے، کون جائے گا، کسے پتہ ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے. عالمہ من عالمہ و جاہلہ من جاہلہ، یہ سرکار کے لفظ ہے. فرمایا اللہ نے تو ہر بیماری کی شفا نازل کی ہوئی ہے. عالمہ من عالمہ، جان لیا جس نے جان لیا، و جاہلہ من جاہلہ، نہیں جانا جس نے نہیں جانا. لیکن رب نے کسر کو نہیں چھوڑی، اللہ نے ہر بیماری کی جو ہے وہ دوائی نازل کی ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تداوو، دوائی لیا کرو. یعنی ایک تو خاص لوگ ہیں نا وہ متوکلین، وہاں تو ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو ویسے جو جاری قانون ہے شریعت میں وہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو دوائی لو، تداوو. لیکن فرمایا ولا تداوو بحرام، حرام سے تداوی نہ کرو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا پیار ہے، اور یہ کہ میں نے ان کو جادو پڑھنے سے روک دیا ہے، جادو ان پر کوئی کر جائے گا یا یہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کے لیے سارے معاملات کی رہنمائی ہونی چاہیے. تو فرمایا ہر بیماری کا علاج آیا ہے، تو لیکن یہ یاد رکھو حرام سے تم نے اپنا علاج نہیں کرنا. تو جیسے بیماری میں حرام سے علاج، حرام کے ذریعے سے علاج سے روکا گیا، تو پھر جادو میں بھی حرام کے ذریعے سے علاج سے روکا گیا. کہ مقصود تو ہے کہ علاج کرواؤ، بچو، لیکن جس طرح وہاں اب بیماری کے مسئلے میں یہ نہیں کہ شریعت چھوڑ دو اب حرام سے ہی، کہ میں تو صحیح ہونا چاہتا ہوں اگرچہ حرام سے میں صحیح ہوں. شریعت کہتی ہے حرام کو استعمال نہیں کرنا. اور ایسے ہی پھر جادو کے مسئلے میں بھی جو ہے وہ پھر کچھ صبر، برداشت، ثابت قدمی، اور یہ کہ فلاں حلال چیز میں شفا ہوگی، فلاں میں ہوگی، کیونکہ رب نے نازل تو ضرور کیا اس کی شفا، اس میں پھر بندہ لگا ہوا ہے اور یہ اس کی آزمائش ہے. اس میں آگے وہ یہ کہ جادو کے ذریعے سے ہی کرنا چاہے تو یہ حرام کا ارتکاب ہوگا. جس طرح وہاں دوائی حرام کے ذریعے سے جائز نہیں، تو جادو کا حل بھی حرام کے ذریعے سے جائز نہیں ہے. اس بنیاد پر اسے اس چیز سے بچ کے رہنا چاہیے. اور فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فی حرام، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا حرام میں نہیں رکھی، حلال کے اندر تمہاری شفا جو ہے وہ رکھی ہے. تو اس بنیاد